بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ شب برات کا نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ شب برات شعبان کے مہینے میں 14 شعبان کی رات کو مغرب کے بعد جو شب شروع ہو جاتی ہے 15ویں شب کہلاتی ہے۔ اسے شب برات بھی کہتے ہیں، شب نجات بھی کہتے ہیں، شب آزادی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں غروب آفتاب سے لے کر فجر تک اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ یہ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالی جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، باقی اللہ عز و جل اس رات کو تمام گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ایک رات میں نیند سے بیدار ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ بے شک آج ہی وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے رزق طلب کرنے کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے، اولاد کی نعمت طلب کرنے کی رات ہے، اللہ عز و جل کی رحمت طلب کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو جس کی جو طلب ہوتی ہے اللہ جل شانہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہوتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے اور ان کی نسلوں تک اس گریہ وزاری کا فیض پہنچتا ہے۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ اس رات کا بارہا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ہم آپ کو سورہ فتح اور سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ سورہ فتح قرآن کی 48ویں آیت ہے۔ سورہ فتح سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سورہ مجھے دنیا اور ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہے۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی۔ یہ ذرا لمبا واقعہ ہے، پھر کسی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور سورہ اخلاص کی تو کیا ہی بات ہے۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سنائی ہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ عز و جل اس انسان کے لیے جنت میں 20 محل بنائے گا، اور ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو کہ وہ محل کتنا بڑا ہوگا جس کے دروازے 70,000 ہوں گے۔ سورہ اخلاص اللہ عز و جل نے اس وقت نازل کی کہ جب کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا کرتے تھے کہ اپنے اللہ کا حسب نسب تو بتاؤ، تو اللہ عز و جل نے سورہ اخلاص نازل کی اور کافرین کے منہ بند ہو گئے۔ اگر میں قرآن کی ان صورتوں پر بات کرنا شروع کر دوں تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ میں اپنی بات کو
मुख्तसर करता हूँ और वजीफे की तरफ आता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। ये नहीं करना कि शबे बरात की रात को खूब इबादत की, अगले दिन रोजा भी रखा और 2 दिन बाद फर्ज नमाजें भी छूटने लगी। अमल नोट कर लें। शाबान की 15वीं शब ईशा की नमाज के बाद बावजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाए और किबला रुख होकर बैठे और चावल के 11 दाने अपने पास रख लें और हर दाने पर बिस्मिल्लाह से शुरू करना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 11 मरतबा सूरह फतह की आखिरी आयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू हुई है और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम करें। इसी तरह 11 दानों पर यह अमल करके चावल के उन दानों को उस जगह पर महफूज कर लें जहां आप अपने पैसे रखते हैं और इस अमल का कमाल देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिन दुगना रात चौगुना इस अमल के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाजेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।